وہی قصیدہ حضرت فرزدق، اس کا انتخاب کیا کہ چند اشعار اس کے اور ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس امام کی عظمت کو انہوں نے بیان کیا، اس میں اس امام کی معارف کو بیان کیا۔ اب پورا قصیدہ بھی نہیں سنا سکتا، اور ہر مصرے پہ اور ہر شعر پہ زیادہ گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی، چونکہ معلوم ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو اصل قصہ بھی انشاءاللہ العزیز بزرگوں کو معلوم ہے، جوانوں کو بھی کم و بیش معلوم ہے کہ حشام بن عبد الملک اموی خلیفہ ہے۔ یہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا۔ مکہ مکرمہ طواف کے وقت لوگوں کا ہجوم تھا بہت زیادہ، جیسا کہ آج بھی ہجوم ہے۔ آخری جب حج کے ان دنوں میں جہاں حج ادا کیا جاتا ہے، بہت زیادہ رش کی وجہ سے حجر اسود تک پہنچنا تقریباً میرے جیسے افراد کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، بہت زیادہ۔ تو اس وقت بھی ایسا تھا کہ رش کی وجہ سے حشام حجر اسود تک نہیں جا سکا۔ استسلام کہتے ہیں حجر اسود کے پاس جانا، بوسہ دینا اسے۔ تو استسلام کے لیے نہیں پہنچ سکا وہ، لہذا یہ مجبور ہوا کہ ایک طرف بیٹھ جائیں تاکہ رش کم ہو جائے، لوگ طواف کریں اور چلے جائیں تاکہ اس کے بعد جائیں، چونکہ ایک بادشاہ ہے اور عنوان اس کا خلیفہ ہے۔ اب اس نے آرام سے جانا ہے کہ لوگ راستہ چھوڑ دیں اس کے لیے، لہذا مجبور ہو گئے، لوگوں نے راستہ نہ دیا۔ اب ہر شخص نہیں جانتا اسے کہ یہ کون ہے، کہ خوف کے مارے اسے، چونکہ احترام تو نہیں تھا، ڈر کی وجہ سے لوگوں نے راستہ چھوڑنا تھا، نہیں چھوڑا، یہ بیٹھ گئے۔ اسی وقت جب کہ رش بھی ہے، اسے جگہ نہیں ملی، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مسجد الحرام میں داخل ہوئے، باہر سے خانہ کعبہ کی طرف آئے اور طواف کرنے لگے۔ اب ظاہر امام کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو راستہ چھوڑ دیا ان کے لیے۔ راستہ ملا، امام گئے، حجر اسود کا بوسہ دیا آرامش کے ساتھ۔ تو حشام نے دیکھا کہ ایک ہاشمی جوان آتا ہے، لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، حجر اسود تک گئے اور میں ابھی تک انتظار میں ہوں، میں بادشاہ وقت، خلیفہ وقت اور حاکم سرزمین اسلام، مجھے لوگ راستہ نہیں دیتے۔ شدت سے ناراض ہوئے، لہذا جب اس کی ناراضگی کو دیکھا، اب چاپلوس افراد ہوتے ہیں ہر جگہ، چاہتے ہیں کہ فی الفور اس کے غصے کو تھوڑا سا کم کیا جائے اور اپنا نمبر بڑھا دیں اس کے پاس۔ لہذا ایک شامی شخص آیا اس کے پاس اور پوچھا کہ یہ کون ہے کہ لوگ اس قدر تعظیم کرتے ہیں، انہیں راستہ دے دیتے ہیں۔ اب یہ نہ معلوم کون ہے، حالانکہ شاید وہ خود بھی جانتا ہے۔ حشام نے دل میں خوف کا احساس کیا کہ اگر میں کہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ علی ابن الحسین ہے، تو فرزند ابو عبداللہ الحسین ہے، کہ یہ مکتب تشیع کے امام ہیں، اور اگر میں اس طرح کہوں تو شاید یہ جو کچھ اطرافی بیٹھے ہیں یہ بھی ان کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ لہذا جان بوجھ کر کہا اس شامی سے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، میں نہیں پہچانتا اسے۔ تو وہاں فرزدق بیٹھا ہے، ایک محب اہل بیت، شیعی اہل بیت ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ دفاع کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، جب بھی دفاع کا موقع آ جائے،
شاعر ہوتے ہیں تو ایسے، اگر ہیں کوئی شاعر تو فرزدق کی طرح آئیں، فی البدی قصیدے پڑھیں اور ٹھیک ائمہ اطہار کی شان کو نہ کم نہ زیادہ بیان کریں۔ تو اگر شاعری کرنی ہے، اگر ذوق شاعری ہے، اگر ہنر ہے تو اس طرح سے کرنی چاہیے۔ فرزدق شوق کی وجہ سے شاعری نہیں کرتے، وہ ولایت کی وجہ سے، مودت کی وجہ سے شاعری کرتے ہیں اور اپنے اشعار میں مودت کو پیش کرتے ہیں، ولایت کو پیش کرتے ہیں۔ فرزدق بیٹھا ہے، اس نے دیکھا کہ یہ حشام جو ہیں امام کی شان میں اس طرح سے اس نے گستاخی کی، کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ تو لہذا وہ جو مودت کا تقاضا ہے، وہ جو ولایت پذیری کا تقاضا ہے، وہ جو محافظ مکتب اہل بیت ہونے کا جو احساس ہے اس کا تقاضا ہے۔ تو فرزدق وہیں پہ کھڑے ہو گئے جہاں اس کے اطرافی بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہیں۔ کچھ وہ جو ائمہ کے چاہنے والوں نے راستہ چھوڑ دیا، احترام امام میں وہ بھی بیٹھے ہیں۔ جب حشام نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، فرزدق کھڑے ہو گئے، کہا میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے، میں پہچانتا ہوں انہیں، یہ کون ہے۔ یہ کہا اور اشعار شروع کیے، قصیدہ شروع کیا، اور فی البدی نہ ان کی اس سے پہلے اس نے لکھا ہوا ہو قصیدہ وہاں پڑھنا شروع کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے کچھ شعراء ہوتے ہیں وہ مجمع کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ مجمع دیکھا تو شروع ہو گئے۔ فرزدق ایسے نہ تھے کہ مجمع کی وجہ سے کہ مجھے داد ملے گی، فرزدق کو معلوم ہے کہ اب مجھے سزا ملے گی، میں قصیدہ سنا رہا ہوں اور وہ بھی ظالم کے سامنے، دشمن کے سامنے، وہ بھی مکتب اہل بیت کے، خاندان اہل بیت کے امام کے حق میں۔ ایسے بنے شاعر اگر بن سکتے ہیں کہ دیکھیں موقع محل میں کس حد تک فرق ہے۔ ایک شخص جبکہ سامنے وہ شخص بیٹھا ہے کہ جس کے اشارے پہ فوراً سر قلم ہو سکتا ہے اور کوئی پوچھنے والا، کوئی احتجاج کرنے والا بھی نہ ہوگا، شاید اس کی لاش کو بھی لاپتہ کر دے اور کوئی سوال بھی نہیں کرے گا، ایسا ظالم بیٹھا ہے۔ اب اس کے سامنے اپنی ذوق شاعری کو بھی اگر ایک ایسے قاتل کے سامنے ہم پہنچے اور ہمارے شعراء ذوق شاعری ختم ہو جائے گی، اب وہاں پہ اشعار کہہ سکیں گے تو کس قدر فرق ہے۔ ذوق شاعری کے ساتھ اب قصیدہ پڑھتا ہے، ورنہ نثر کی صورت میں بیان کر سکتے تھے وہ۔ اب شاید نظام الہی، قدرت الہی، مشیت الہی یہ تھی کہ اہل بیت کی شان اس حوالے سے دنیا کو پتا چلے، فرزدق بھی اس حوالے سے نجات حاصل کرے اور محب اہل بیت قرار پائے، مورد رضا اہل بیت قرار پائے۔ مشیت الہی شاید یہ تھی۔ تو نصرت الہیہ سے، توفیق الہی سے فرزدق نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، اور کمال یہ ہے کہ قصیدہ ختم ہوا اور حشام وہیں پر ہے، روک بھی نہ سکا کہ چپ کرا دیں اسے، اب یہ بھی سن رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو فرزدق کو سزا ملی وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فوراً وہیں پہ گرفتار کیا اور اسے جیل بھیج دیا۔ اگر مودت اہل بیت ہیں تو اس طرح سے اہل بیت کا دفاع کریں۔ لہذا شدت ناراضگی کی وجہ سے قصیدہ سننے کے بعد فرزدق کو گرفتار کیا اور جیل بھیج دیا۔ تو چند اشعار اس کے ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، فرزدق
کہتا ہے کہ اے حشام اگر تو جاہل ہے، اگر نہیں جانتا تو یہ فرزند فاطمہ ہے. ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. تو نہیں جانتا فرزند زہرا ہے یہ، اور ان کے نانا خاتم الانبیاء ہے، آخری پیغمبر ہے، گل سر سبد ہستی. اگر تم اس امام کو اور اس فرزند زہرا کو تو نہیں جانتا. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، تمام بندگان خدا میں بہترین فرد یہی ہے. تو کیسے نہیں جانتا اسے؟ تو انہیں کیسے نہیں پہچانتا؟ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، تمام بندگان خدا میں بہترین فرد یہی ہے، افضل ترین یہی ہے. ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ ہستی متقی ہے، پرہیزگار ہستی ہے اور نشان ہدایت ہے. طاہر العلم، پاکیزہ ہستی ہے اور نشانگر ہدایت ہے، ہادی ہے یہ. ھذا علی، یہ علی ہے، علی زین العابدین، علی ابن الحسین ہے یہ. ھذا علی رسول اللہ والدہ، کہ ان کے نانا رسول خدا ہیں، پیغمبر اسلام انہیں اپنا فرزند کہتے ہیں. یہ وہ ہستی ہے. امست بنور ہداہ تہتدی الامم، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے نور ہدایت سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں. تعجب ہے کہ تو نہیں جانتا انہیں. یہ کیسی ہستی ہے؟ یہ کون ہستی ہے؟ امتیں ان سے ہدایت حاصل کرتی ہیں. اذا رأتہ قریش قال قائلها، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جب قریش انہیں دیکھتے ہیں، قریش والے جب دیکھتے ہیں ان ہستیوں کو، اس امام کو، اس فرزند زہرا کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، کہ مرتبہ اخلاق پہ یہ لوگ وہاں فائز ہیں کہ جہاں جود و سخا کی، جہاں کرامتوں کی انتہا ہو جاتی ہے، یہ اس مقام پہ فائز ہیں اور تو نہیں جانتا انہیں. ینمی الی ذروۃ العز التی قصرت عن نیلہا عرب الاسلام والعجم، انہیں عزت و شرف کی وہ بلندی حاصل ہے، وہ عزت حاصل ہے، وہ شرافت حاصل ہے کہ جس کو پانے سے عرب بھی قاصر ہے اور عجم بھی قاصر ہیں. ان کے مقامات وہ ہیں. حشام تو نہیں جانتا انہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے. یکاد یمسکہ عرفان راحتہ رکن الحطیم اذا جاء یستسلم. رکن حتیم خانہ کعبہ کے حصے ہیں. رکن حتیم ان کی عظمت کی وجہ سے انہیں روک لیتا ہے کہ رک جائیں ان کی خاطر، اور جب وہ اسے چھونے آتے ہیں، جب بوسہ دینے کے لیے آ جاتے ہیں، رکن حتیم انہیں روک لیتے ہیں ان کی عظمت کی وجہ سے. یہ وہ ہستی ہے کہ یہ چیزیں استقبال کے لیے آگے آ جاتی ہیں. یغضی حیاء، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو حیا کی وجہ سے اپنی نگاہیں نیچی رکھ لیتی ہیں. وَيُغْضِي مِن مَّحَابَتِهِ، دوسرے لوگ بھی نظریں جھکا لیتے ہیں ان کی ہیبت کی وجہ سے. یہ حیا کی وجہ سے نظریں جھکاتے ہیں اور لوگ ان کی ہیبت کی وجہ سے اپنی نظریں نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں. فَمَا يُكَلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ،
ان کی ہیبت کی وجہ سے، ان کے رعب کی وجہ سے لوگ بات نہیں کر سکتے جب تک یہ نہ مسکرا دیں، جب تک یہ خوشی کے آثار ظاہر نہ کر دیں، جب تک یہ نہ چاہیں ہر شخص بات نہیں کر سکتا ان کے سامنے۔ جب مسکراتے ہیں تو لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے اور آتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں، ورنہ ہیبت اتنی ہے کہ لوگ اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں ان کے سامنے۔ اور تو کہتا ہے کہ نہیں جانتا میں انہیں کہ یہ کون سی ہستی ہے۔ فرمایا ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے جن کے نشان قدم کو وادی بطحا جانتی ہے، قدموں کے نشان کو بطحا پہچانتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ والبیت یعرفہ، خانہ خدا جانتا ہے انہیں، پہچانتا ہے۔ کعبہ پہچانتا ہے انہیں۔ والحل والحرم، درون حرم بیرون حرم، سب واقف ہیں ان سے۔ ایک حشام تو نہ واقف ہے، جانتا ہے۔ ینشق ثوب الدجا عن نور غرتہ، نور ہدایت ان کے جبین سے پھوٹتا ہے، ہدایت کا نور ان کی پیشانی سے پھوٹتا ہے۔ کالشمس ینجاب عن اشراقہ القتم، جیسے سورج کے چمکنے سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہے، اس طرح ہدایت کا نور ان کی پیشانی سے ساطع ہوتا ہے۔ اللہ شرفہ قدما وفضلہ، خدا نے شروع سے ہی انہیں فضیلت دی ہے اور شرافت دی ہے، قدیم زمانے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی انہوں نے عزت حاصل کی ہو۔ اللہ شرفہ قدما، پہلے سے ہی انہیں عزت ملی ہوئی ہے، شرافت ملی ہوئی ہے۔ وفضلہ، خدا نے انہیں برتری دی ہے۔ جرا بذلک لہ فی لوحہ القلم، ان کی عظمت کے قصیدے لوح محفوظ پہ قلم نے لکھ دیا ہے، ان کی انہی فضیلتوں کو لوح پہ قلم نے لکھا ہے۔ اور انسان ان ہستیوں کو نہیں پہچانتا، حشام جیسے لوگ نہیں جانتے انہیں، لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا من جدہ دان فضل الانبیاء لہ، ان کے جد امجد وہ ہیں، ان کے نانا کی وہ عظمت ہے، پیغمبر اسلام کی تمام انبیاء کی فضیلتیں وہاں مان پڑ جاتی ہیں پیغمبر اسلام کے سامنے، ان کی فضیلتوں کے سامنے کم ہو جاتی ہیں انبیاء کی فضیلتیں۔ وَفَضْلُ أُمَّتِهِ دَانَتْ لَهَا الْأُمَمُ، ان کی امت کی وہ فضیلت ہے، باقی انبیاء کی امتوں کی فضیلت وہاں ختم ہو جاتی ہیں، کم نظر آتی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے۔ عَمَّ الْبَرِيَّةَ بِالْإِحْسَانِ فَانْقَشَعَتْ عَنْهَا الْغَيَابَةُ وَالْإِمْلَاقُ وَالْعَدَمُ، جن کے احسان بنی نوع انسان پہ چھائے ہوئے ہیں، ان کے احسانات اس قدر ہیں کہ تمام انسانوں پہ ان کے احسانات چھائے ہوئے ہیں۔ عَمَّ الْبَرِيَّةَ بِالْإِحْسَانِ فَانْقَشَعَتْ، ان کے احسان سب پہ ہیں، اور ان سے جہالت اور فقر کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے۔ کلتا یدیہ غیاث عم نفعہما، یہ وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے کہ ان کے دست مبارک کی باران کرم، ابر کرم تمام لوگوں پہ برستی ہے۔ ان کے ہاتھ گویا آسمان ہیں، یہاں سے ابر کرم برستا ہے، مینا برستا ہے، کرامتیں برستی ہیں، اور سب پہ کرم ہوتا ہے۔ یستوقفان ولا یعروہم العدم، کبھی بھی انہیں عدم اور نابودی ان کے لیے عارض نہیں ہوتی،
کبھی بھی یہ ہستیاں ختم نہیں ہوتی، نابود نہیں ہوتی، ان کے لیے فنا نہیں ہے۔ من معشر حبهم دین وبغضهم کفر وقربهم منجی ومعتصم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ امام ہیں کہ ان سے محبت کرنا لوگوں کا عین دین ہے۔ اگر محبت نہ کرے ان ہستیوں سے پھر دین نہیں۔ جس انسان کے پاس، جس مسلمان کے پاس ان کی محبت نہ ہو، مودت نہ ہو، تو گویا دین نہیں ہے۔ حل الدین الا الحب، دین محبت ہے اولیاء الہی کے سوا، دین محبت خدا و رسول کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ من معشر حبهم دین، لوگ اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو عین دین ہے۔ وبغضهم کفر، اگر ان کے بارے میں کینہ رکھا دل میں، دشمنی رکھتی تو کفر ہے یہ۔ وقربهم منجی ومعتصم، ان کا قرب نجات دہندہ ہے اور انسان کو عذاب الہی سے، عذاب جہنم سے بچانے والا ہے۔ یستدفع السوء والبلوى بحبهم، ان کی محبت سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ وَيُسْتَرَبُ بِهِ الْإِحْسَانُ وَالنِّعَمُ، ان کے وسیلے سے احسان خداوندی اور نعمت الہی حاصل ہوتی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم، ذکر خدا کے بعد ہر روز ان کا ذکر سب سے مقدم ہے، خدا کے بعد ان کا ذکر ہوتا ہے۔ فی کل بدء ومختوم بہ الکلم، اور انہی کے ذکر سے کلام کی انتہا ہوتی ہے، کلام کا اختتام ہوتا ہے، اول و آخر ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ان عد اہل التقى کانوا ائمتهم، اگر اہل تقوی کو شمار کیا جائے، متقین کو اگر جمع کیا جائے تو یہ متقین کے امام ہیں۔ او قیل من خیر اہل الارض قیلہم، اگر سوال کیا جائے روئے زمین پہ سب سے افضل افراد کون ہیں تو یہی لوگ ہیں۔ مکہ ہے، حشام بن عبد الملک ہے، تمام حاجی ہیں، امام طواف میں ہے، اور فرزدق ولایت اہل بیت میں، محبت اہل بیت میں اس قدر مست ہے کہ ظالم کے سامنے اس طرح سے اہل بیت کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اور کہا کہ حشام اگر متقین کو جمع کریں تو یہ متقین کے امام ہیں، اگر روئے زمین کے بہترین افراد کے بارے میں سوال کیا جائے تو یہی لوگ بہترین افراد ہیں۔ لا يستطيع جواد بعد غایتهم، کوئی بھی سخی ان کی بلندی اور عظمت کو نہیں چھو سکتا۔ سخاوت میں کوئی سخی آ جائیں، سخاوت میں جس بلندی پہ یہ فائز ہیں کوئی اس بلندی تک آ نہیں سکتا۔ ولا يدانيهم قوم وان كرموا، کوئی بھی قوم جتنی بھی کریم ہو اور شریف ہو پھر بھی ان کا مقابلہ کوئی قوم نہیں کر سکتی، کوئی قبیلہ نہیں کر سکتا۔ ہم الغیوث اذا ما عظمت، جب قحط سالی کا زمانہ ہوتا ہے تو انہی کے صدقے سے باران برستی ہے۔ والاسد اسد الشغا والبأس محتدم، جب لوگوں کا ہجوم ہو، جب لوگ حملہ آور ہو جائیں تو یہ شیروں کی مانند ہوتے ہیں، جب قحط سالی ہوتے ہیں تو ان کے صدقے سے بارشیں ہوتی ہیں، جب لوگ ہجوم لائیں تو یہ شیروں کی طرح ہوتے ہیں۔ یأبا لهم ان يحل الذم ساحتهم، ان کے اخلاق اس قدر ہیں، خیم کریم وَأَيْدِي بِالنَّدَى حَضُمُ، ان کے اس قدر
خوش اخلاقیاں ہوتی ہیں کہ خوش اخلاقی کبھی بھی مذمت کرنے والے کو ان کے پاس آنے نہیں دیتے. اس قدر کریم النفس افراد ہیں یہ کہ ان کی مذمت نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ان کی مذمت کر نہیں سکتا. لا يقبض العسر بسطا من اکفہم، حالات کی تنگی جس قدر بھی ہو انہیں سخاوت مندی سے روک نہیں سکتی. جس قدر ہاتھ تنگ ہو، حالات تنگ ہیں، قحطی ہیں، پھر بھی یہ سخاوت کرتے ہیں. سیان ذالک ان اثروا و ان عدموا، ان کے پاس مال ہو یا نہ ہو سخاوت کے انداز نہیں بدلتے ان کے. ای الخلائق لیست فی رقابہم، مخلوقات میں کسی کا بھی احسان ان کی گردن پہ نہیں ہے. کوئی مخلوق ان پہ احسان نہیں کر سکتی، لیکن لأولیت ھذا او لہ نعم، کیونکہ ان کے آباء و اجداد اور ان کے احسان اس قدر ہیں کہ لوگوں کو گھیرا ہوا ہے. من یعرف اللہ یعرف اولیتتا فالدین من بیت ھذا نالہ الامم. یہ وہ ہستی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کو پہچانتا ہے، جو بھی خدا کو پہچانتا ہے، وہ اس ہستی کو پہچانتا ہے. اور امتوں نے، لوگوں نے، انسانوں نے ان سے ہدایت حاصل کی ہے اور دین حاصل کیا ہے. اور حشام تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا. یہ قصیدہ اور بھی طویل ہیں، اب نہ معلوم کتنے اشعار ہم تک پہنچے ہیں اور کتنے اشعار حذف ہو گئے ہیں اور ہم تک نہیں پہنچے، نہیں معلوم. اب میں نے بھی اپنی طرف سے خلاصہ کیا ہے. بہت ساری باتیں امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں اور بھی بیان کی ہیں، کتابوں میں ہیں، درج ہیں. اگر خدا توفیق دیں جائیں اور مطالعہ کریں. اسی قصیدے کے سبب کہ اس نے امام کی شان میں اس قصیدے کو پڑھا اور اہل بیت کو راضی کیا، مگر حشام نے انہیں جیل میں ڈال دیا. اب اس کے بعد ائمہ اطہار نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ داستان رہے. کبھی کسی دن کے لیے خداوند متعال سے دعا یہ ہے کہ خداوند ہمیں بھی کسی حد تک فرزدق کا ایمان عطا فرما، کہ اس قدر ہمارے اندر ایمان آ جائے کہ ہم بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی مقام کی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی شہرت کی لالچ کے، محضاً رضائے پروردگار کے لیے اور محض رضائے اہل بیت کے لیے کچھ خدمات انجام دینے کی خداوند ہمیں توفیق عنایت فرمائے.